دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کی ایک اور کامیابی۔ پاکستان نے ابدالی کے بعد فتح میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR کے مطابق فتح میزائل زمین سے زمین تک 120 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل تجربہ مشق ایکس انڈس کا حصہ ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف نے تجربے میں حصہ لینے والے افواج، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی اور پاکستان کی علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان آرمی کی عملی تیاری اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پاک فوج ہر جارحیت کا مؤثر جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ عسکری قیادت نے سائنسدانوں، انجینئرز اور فوجی جوانوں کی کارکردگی کو سراہا۔ بھارت کے LOC پر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر متعدد مقامات پر پاکستانی فوجوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی طرف سے کی گئی اس بلا اشتعال خلاف ورزی کا بھرپور اور کرارا جواب دیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر نیکھیال، کوئٹی، رٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج نے مذکورہ سیکٹر میں دشمن کے بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سیاسی قیادت کا پاکستان کے خلاف بھارتی کشیدگی کے دوران بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور DG ISPR میجر جنرل احمد شریف نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران قومی سلامتی کے حوالے سے ملک بھر کی سیاسی قیادت کو ان کیمرہ بریفنگ دی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق سیشن میں سیاسی جماعتوں کے رہنما بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ DG ISPR نے سیاسی جماعتوں کے شریک رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے، جبکہ تحریک انصاف نے حکومت کی بیک گراؤنڈ بریفنگ کا بائیکاٹ کیا۔ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کا داعی رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ جارحیت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا امن و خوشحالی ہم سب کا مشترکہ ہدف ہونا چاہیے۔ دنیا اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کی وجہ سے امن کو سنگین خطرات ہیں۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا حل ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا دورہ کروا کر بھارتی بے بنیاد الزامات کا پول کھول دیا۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ میڈیا کے نمائندوں کو مخصوص مقامات پر لے جایا گیا جنہیں بھارت کی جانب سے مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیا گیا تھا۔ زمینی حقائق، مقامی آبادی کی گواہی اور حالات کا خود مشاہدہ کر کے میڈیا نے بھارتی دعووں کی حقیقت جاننے کا موقع حاصل کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پہلگام واقعہ اور بھارتی اقدامات کے خلاف ہم متحد ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ PTI واضح طور پر دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے۔ پہلگام واقعہ اور بھارتی اقدامات کے خلاف ہم متحد ہیں اور فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی چاہیے تھی۔ چیئرمین PTI کا کہنا تھا کہ کل کی بریفنگ میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے موقف ہے کہ سنتاس معاہدے پر APC ہونی چاہیے تھی، نہ کہ بریفنگ۔ پاکستان کے دفاع کے لیے PTI سیسا بلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ اہمیت کے امور اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارتی حکومت کی حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ آصف علی زرداری نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔
چینی سفیر نے چین اور پاکستان کے درمیان پائیدار اور آزمودہ دوستی کا اعادہ کیا اور کہا کہ دونوں ممالک باہمی برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ انہوں نے پاکستان کے نقطۂ نظر کو چین کے ساتھ شیئر کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ حکومت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی جنگی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متفقہ قرارداد آج شام ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں لائی جائے گی۔ اجلاس کے موقع پر اراکین اسمبلی اس اہم ترین معاملے پر اظہار خیال کریں گے۔ بھارتی جارحیت اور ریاستی سرحد پار دہشت گردی پر بھی کھل کر بات کی جائے گی۔ حکومت کی طرف سے قومی بیانیہ اور پالیسی بھی وضع کی جائے گی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اجلاس میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر حکومت اپنی حکمت عملی سے آگاہ کرے گی۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ پاک بھارت کشیدگی پر بھی بات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے۔ غزہ میں امداد کی بندش کے باعث غذائی بحران مزید شدید ہو گیا۔ فاقہ کشی سے 3 لاکھ کے قریب بچے موت کے دہانے پر پہنچ گئے۔ غزہ میں بیبی فارمولا دودھ اور دیگر غذائیت نہ ملنے سے 3,500 سے زائد شیرخوار بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ گئیں۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے دوران 2 مارچ کو غزہ میں ہر طرح کی امداد کے داخلے پر پابندی عائد کی تھی، جو تاحال برقرار ہے۔ اسرائیلی اقدام پر اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی پر غزہ میں غذائی امداد کی نگرانی کرنے والی تنظیم نے بچوں کی حالت زار کا ذمہ دار پوری دنیا کو قرار دے دیا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی بمباری بھی جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ CNN کے ایڈیٹر کا لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں فیک انکاؤنٹر میں شہید کیے جانے والے محمد فاروق اور محمد دین کے گاؤں سر جیوار کا دورہ۔ دونوں شہداء کے سوگواران کے انٹرویو کیے۔ ذرائع کے مطابق محمد فاروق شہید اور محمد دین شہید کے لواحقین نے CNN کو دل دہلا دینے والے انکشافات کیے۔ عینی شاہدین سے بھی انٹرویو لیے۔ CNN کی ٹیم کو بھارتی فوج کے ظلم کے بارے میں بتایا گیا۔ محمد فاروق شہید اور محمد دین شہید کے سوگواروں نے بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے انصاف کی اپیل کر دی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے فیک انکاؤنٹر بین الاقوامی سطح کا مسئلہ بن چکا ہے۔ بھارتی ہندوؤں نے مودی کے فالس فلیگ کا پردہ چاک کر دیا۔ دنیا بھر سمیت بھارت سے بھی مودی کے فالس فلیگ کے خلاف آوازیں اٹھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع بھارتی ہندوؤں نے مودی کے جھوٹے ڈرامے کو مسترد کرتے ہوئے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ بھارتی ہندو خاتون میناکشی والی نے پہلگام حملے کو مودی حکومت کا ایک منصوبہ بند فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ کہا پہلگام فالس فلیگ کا مقصد عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانا تھا۔ اب ملک میں باہر کے انتخابات آ رہے ہیں، اس لیے کشمیر میں حملہ کر کے اصل حقیقت کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ مودی تو بولتا تھا کہ ہماری فوج اتنی طاقتور ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، پھر یہ دہشت گرد کیسے آ گئے؟ ہندوؤں کو مار کر مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرا کر مودی اس سازش سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر ہم خاموش رہے تو یہ ظلم دلتوں، اقلیتوں اور دیگر کمزور طبقوں تک پھیل جائے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی پر مودی سرکار پر شدید تنقید کا تسلسل جاری ہے۔ حملہ آور باری سیکیورٹی کے باوجود موقع واردات پر کیسے پہنچے؟ واردات کرنے کے بعد ان کا فرار ہونا نظام کی سنگینی پر سوالیہ نشان ہے۔ بھارتی عوام نے سخت سوالات اٹھا دیے۔ بھارتی خاتون کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات موجود ہونے کے باوجود کیوں مؤثر اقدامات نہ کیے گئے؟ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد دہشت گرد کیسے فرار ہو گئے؟ شواہد سے واضح ہے کہ پہلگام فالس فلیگ بھارتی ایجنسیز کی ناکامی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان پر بے بنیاد الزامات کی بجائے بھارت کو اپنی عوام کے سوالات کا جواب دینا چاہیے۔
اور پاکستان کے کھلاڑیوں اور فنکاروں نے بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن بے بنیاد الزامات اور جارحانہ اقدامات کو رد کر دیا۔ ٹینس اسٹار اسام الحق نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بلا جواز الزام تراشی نے خطے کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اداکار سید محسن گیلانی کا کہنا تھا کہ بھارت نے ایسا پروپیگنڈا اور منفی کھیل رچایا کہ وہ خود رسوا ہو گیا۔ اداکار منیب بٹ نے کہا کہ بھارت بغیر کسی ثبوت کے الزام پاکستان پر لگا رہا ہے۔ اداکار جمال شاہ اور اداکارہ سیمی رحیل کا کہنا تھا کہ مودی پلوامہ اور پہلگام جیسے جعلی حملے کروا کر محض لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کر رہا ہے۔